دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں ہے جس کی انتہا نجاست نہ ہو. لذت نکاح لوگے انتہا نجاست ہے، کھانا کھاؤ گے انتہا نجاست ہے. کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو. کہ اب اپنی عقل سے پوچھو، ایسی لذتوں کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو اور جس کی انتہا بھی نور ہو. جرمنی میں شاید اس دن میں نے بتایا ایک جوان ملا، پہلے کا مولانا میں قادیانی تھا، کیا بنا ہوں؟ شیعہ بنا. میں نے کہا ماشاءاللہ، کوئی تحقیق کی آپ نے؟ کہ نہیں مولانا کسی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، شیعہ تھی. کبھی شادی ایسے تو نہیں ہو سکتی، آپ کچھ شیعہ بننا پڑے گا. کہ اس کی محبت میں شیعہ بن گیا. میں نے کہا پھر مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ کہ میں تو شیعہ بن گیا، مکتب بھی چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، سب کچھ ہو گیا، مولانا یہاں اسٹوڈنٹ بن کے آ گیا. اب اس کے ماں باپ نے جواب دے دیا کہ بھائی ہم رشتہ نہیں دیں گے. میں نے کم از کم تجھے محبت نے نشائی نہیں بنایا، مکتب اہل بیت والا بنایا. لیکن میں نے کہا اب جو مکتب میں آئے ہو، کسی انسان کی محبت میں آئے ہو، اب آ گئے ہو تو معرفت والے بنو. کہ مولانا سکون نہیں، مولانا چین نہیں، کہتے مزہ نہیں زندگی، کیونکہ میرا دماغ نہیں ہٹ رہا اس بندے سے. یہ محبت کی سائیکولوجی. فرد جاتا تھا چھٹے امام کے پاس، جوان، مولا کوئی اچھا ہو گیا، مولا کیا کروں؟ اپنے مسائل کہاں لے کر جائیں؟ ڈاکٹر تو نہیں اس زمانے میں. سب سے بڑا ڈاکٹر، سب سے بڑا حکیم، سب سے بڑا مصلح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. امام نے فرمایا کہ وہی نگاہ نہ ڈالو، حسرت پیدا ہوگی. دوسرا امام نے فرمایا جب کوئی چیز اچھی لگے رجوع اللہ کی طرف کرو اور فوراً دعا کرو، اللہم اعطنی من فضلک، اے خدا اپنے فضل و کرم سے مجھے اس چیز کو کیا کر، اب اللہ پہ چھوڑ دے. دوسرا مزاج کو سمجھ. یہ بالاخص نوجوان مرد حضرات کے لیے، خواتین کو برا نہ لگے. مرد کا مزاج اور عورت کا مزاج سمجھو. جتنے بھی محبت کے قصے آپ سنتے ہیں عبرت ہے نا. جناب یوسف، جناب زلیخا، محبت زلیخا نے کی، بھگتنا یوسف کو پڑا. ایک خاتون کی محبت کی وجہ سے جناب اتنے سال بیچارے نے زندان میں کاٹے. غلط محبت دونوں طرف کو نقصان دے. لیکن مزاج سمجھو. تاریخ کی جتنی محبت کے آپ قصے نکالو گے اس میں سب سے زیادہ جو بندہ ذلیل ہوا ہے وہ مرد ہے. ریزن، مرد جسمانی طور پر بھی مضبوط ہے، ارادے کے اعتبار سے بھی کیا ہے، مضبوط ہے. عورت جسم کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، ارادے کے اعتبار سے بھی کیا ہے، ایموشنل ہے اور بڑی کمزور ہے. اب جب تعلقات باؤنڈریز کے باہر بنتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے اگر کوئی پسند ہے تو اس کا ایک اسلام نے راستہ دیا ہے. راستہ کیا ہے؟ صحیح طریقے سے رشتہ لے کر جاؤ، باؤنڈریز کے باہر نہیں کھیلو. رشتہ لے کر جاؤ، باپ نے اجازت دی، کوشش کرو، 4 لوگوں کو انوالو کرو، شرائط ہم آہنگ تھے، الحمدللہ شادی کر لو. لیکن اگر باؤنڈریز کے باہر کھیلو گے، سوشل فرینڈز بناؤ گے، یہ فیس بک، یہ انسٹا، یہ ٹک ٹاک، اس ماحول کے اندر چلے جاؤ گے باؤنڈریز کے باہر، تو اس سوشل سرکل سے کٹ جاؤ گے اور ایک فرینڈشپ بنا دو گے، ایک رشتہ بنا دو گے. اب کیونکہ مرد ارادے کے طور پہ مضبوط ہے تو اس کی محبت بھی بڑی مضبوط ہوتی ہے. عورت کیونکہ جسم کے اعتبار سے کمزور ہے، ارادے کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، اور اس کا کمزور ہونا اس کا عیب نہیں ہے، کیونکہ اس کو ایسے ہی ہونا تھا، کیونکہ اس نے نسل کی تربیت کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے. ایک نوجوان اسی محبت کے چکر میں، باپ رو رہا تھا کہ مولانا بیٹے نے خودکشی کر لی. پروفیسر، باپ پروفیسر، دین کا کام کرنے والا، بیٹا 16 سال کا بچہ خودکشی کر لی. کتنے کیسز آپ کے ہاتھ ہیں؟ کوئی نشے میں چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نیٹ ورک کے اندر اگر آپ فکری تربیت نہیں کرو گے نسلوں کی، اس کو بتاؤ گے نہیں بیٹا جو کام کر رہے ہو اس کا انجام یہی ہونا ہے، اور آپ ہو یا کوئی اور ہو انجام یہی ہوتا ہے. مرد کیونکہ ارادے کے اعتبار سے مضبوط، یہ پیچھے نہیں ہٹتا. عورت کیونکہ مزاج کے اعتبار سے، ایموشنز کے اعتبار سے، گھروں کی مجبوریوں کے اعتبار سے کمزور ہے، مینٹلی یہ بہت آگے نکل جاتا ہے، اور آگے سے اس کو جواب مل جاتا ہے کہ بھئی والد نے یہ فیصلہ کیا ہے، رشتہ داروں نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم مجبور ہیں، ہم رشتے کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. یہ یہاں پہ مینٹلی پاگل ہو جاتا ہے کیونکہ اس چیز سے باہر نہیں آ پا رہا. ابتدا کیا تھی؟ راستہ غلط. معصوم فرماتے ہیں کوئی بھی ایسا کام نہیں جو حرام ہو، حرام کا اینڈ بند گلی ہے اور کچھ بھی نہیں. چیزوں کو حاصل کرو لیکن اپنے راستے سے حاصل کرو. وہ قوانین جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، اس قانون کو اپناؤ گے، دنیا بھی خوش رہے گی، آخرت بھی خوش رہے گی. ڈپریشن سے بھی بچو گے، انزائٹی سے بھی بچو گے، مختلف بیماریوں سے بھی بچو گے جب تک ان چیزوں سے باہر نہیں نکلو گے. تو سماج کو جب تک یہ ٹریننگ نہ دی جائے، ایک حدیث ہے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث جنود جہل اور جنود عقل،
اس پہ میں نے 2 سال پہلے اشرا پڑھا ہے. عقل کے سپاہی اور جہالت کے سپاہی. خمینی صاحب نے اس پہ شرح لکھی، شرح جنود جہل عقل. اگر جوان اس کا خلاصہ کر کے پڑھ لیں تو زندگی بڑی آسان ہے. مولا فرماتے تمہارے اندر جہالت کے سپاہی بھی ہیں، عقل کے سپاہی بھی ہیں. پھر ایک ایک عقل کے سپاہی کا نام لیتے ہیں، ایک ایک جہالت کے سپاہی کا نام لیتے ہیں. جہالت کے سپاہی شیطان کے، عقل کے سپاہی رحمان کے. اب تمہارے اوپر کبھی جہالت کا سپاہی حاکم ہو جاتا ہے، کبھی عقل کا سپاہی حاکم ہو جاتا ہے. ہور کیوں بنا؟ کیونکہ عقل کے سپاہی نے اس کی مدد کی. قاضی شرح کیوں بنا؟ کیونکہ جہالت کے سپاہی نے اسے قاضی شرح بنا دیا. یہ لالچ، یہ حسد، یہ بغض، یہ غلط راہ و روی پہ جانا، یہ کھارے کس کے سپاہی ہیں؟ جہالت کے سپاہی ہیں. ہمت، حوصلہ، حلم، تقویٰ، صبر، زبان پہ کنٹرول کرنا، آنکھوں پہ کنٹرول کرنا، شکم پہ کنٹرول کرنا، یہ طاقت کس کی ہے؟ یہ عقل کے سپاہیوں کی طاقت ہے. روزہ آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ 24 گھنٹہ جب روزا رکھتے ہیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر میں شکم پہ کنٹرول کر سکتا ہوں تو آنکھوں پہ بھی کنٹرول کر سکتا ہوں. روزہ آپ کے ول پاور کو مضبوط کرتا ہے. جس طرح آپ باڈی بلڈنگ کرتے ہو، ریپیٹڈلی ایک ڈمبل کو اٹھا کے ورزش کرتے ہو تو آپ کے مسلز بنتے ہیں. اسی طرح جب ریپیٹڈلی ایک کام کو کرتے ہو تو آپ کے برین کے اندر مسلز بنتے ہیں اور آپ کا ول پاور کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے. یزید کا مقابلہ وہی کر سکتا ہے جس کا ول پاور مضبوط ہو. اسرائیل کا مقابلہ وہی کر سکتا ہے جس کا ول پاور مضبوط ہو. المؤمن کا جبل الراسخ، مومن کی مثال ایک مضبوط ترین پہاڑ کی طرح ہے. کہ مولا نے پہاڑ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ پہاڑ 3 گنا زمین کے اندر ہوتا ہے، 1 گنا زمین کے باہر ہوتا ہے. تبھی دنیا کے زلزلے اس کو ہلا نہیں سکتے. اگر انٹرنلی تو مضبوط ہے تو باہر بھی مضبوط ہوگا، اگر انٹرنلی کمزور ہے تو باہر بھی کمزور ہوگا. تو مکتب اہل بیت آپ کے برین کو مضبوط کر دیتا ہے. یہ نیٹ ورک آپ کے وجود میں اتحاد، محبت، حلم اور تقویٰ کو پیدا کرتا ہے اور آپ کو صحیح راستہ دکھاتا ہے. اہل بیت فرماتے ہم لذتوں کے دشمن نہیں، لیکن لذت حاصل کرو صحیح راستے سے حاصل کرو. اپنے وجود کے اندر عقل کو بیدار کرو. آغا نراکی کا بہترین جملہ فرماتے دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں ہے جس کی انتہا نجاست نہ ہو. لذت نکاح لوگے انتہا نجاست ہے، کھانا کھاؤ گے انتہا نجاست ہے. کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو. کہ اب اپنی عقل سے پوچھو، ایسی لذتوں کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو اور جس کی انتہا بھی نور ہو.